أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوكم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بسم الله. یہ جو سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کل پوری نبوی زندگی میں کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ کہیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، دونوں میں شراب میں جوئے میں بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تھوڑا سا نفع بھی ہے لوگوں کا اس میں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا جو گناہ ہے، نقصان ہے، وہ نفع سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، اکبر ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے. یہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو انسانی اس فطرت کو بنانے والے ہیں، مزاج کو بنانے والے ہیں، تو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا تقاضے ہیں، اس کے بگاڑ کو صحیح کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اس کے اندر اس کی اصلاح کرنی ہے تو کیا طریقہ زیادہ سے زیادہ مؤثر اور صحیح ہو سکتا ہے. تو بعض مذاہب اصل میں یہ مذہب اعتدال بھی ہے، یعنی درمیانہ مذہب. بعض میں افراط و تفریط رہی ہے، بعض مذاہب میں یہ رہا ہے کہ بھئی ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں، باطن ہے اصل، اندر سے صحیح ہو جائے تو باہر کچھ بھی ہو. چنانچہ جینیوں کے ہاں کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب گناہ کا مادہ اندر سے ختم ہو جائے تو آدمی ننگا بھی رہے تو کیا ہے، اس لیے ننگا کر دیتے ہیں کہ اب اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی. بعض لوگوں نے صرف ظاہر کو اہمیت دی ہے کہ باطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے ظاہر باطن دونوں کی ضرورت ہے، ظاہر کی حیثیت جسم کی ہے، باطن کی حیثیت روح کی ہے. نظام بھی بنائے جائے، مزاج بھی بنائے جائے، دونوں چیزیں. مزاج کی حیثیت روح کی ہے اور نظام کی حیثیت جسم کی ہے. اگر جسم نہیں ہوگا تو روح کہیں میں ڈلے گی، لیکن اگر جسم بے جان ہے تو مردہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، روح کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ مزاج بھی بنایا جائے اور نظام بھی بنایا جائے. جو بھی نظام لاگو کیا اسلام یہ ہے کہ جو بھی نظام لاگو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ پہلے صحابہ کا مزاج بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن نے بترتیب پہلے ان کو آمادہ کیا اندر سے، پھر آمادہ کیا تو وہ بات پھر جو ہے انہوں نے ماننے سمینا واتانا، ان کا مزاج بن گیا. بس جو سنا پھر آخری حکم ان کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی کی گنجائش نہیں رہی. جنرل ضیاء الحق پاکستان میں جو وہ صدر بنے تھے تو حضرت مولانا سے انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہاں بھائی فوراً اسلامی نظام قائم کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے نظام مزاج بنائیے وہاں لوگوں کا. جب تک مزاج نہیں بنے گا تو پھر وہ اس کی توہین کریں گے، وہی ہو جائے گا. تو صاحب اب شراب کوئی ایسی چیز تھوڑا ہی ہے، بہت مشکل سے چھٹتی ہے شراب. جہاں ماحول بھی نہ ہو شراب کا، وہاں کسی کو شراب کی لت لگ جائے، ہم دیکھتے ہیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ چپکے چپکے پینے والا، بالکل جن کے یہاں شراب بہت ہی بری اور معیوب سمجھی جاتی ہو،
وہاں بھی کسی گھر کے آدمی کو نشے کی لت لگ جائے، کوئی بھی نشے کی لت، اس نشے کی لت سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کا چھوڑنا۔ کتنی مرتبہ چلہ 3 چلے میں بہت سے ہمارے مہاجر بھائی آتے ہیں، 3 چلہ چلے گئے، دعوت کا کام کرنے لگے اور ایسا انقلاب برپا کر دیا، اور جہاں کوئی ذرا سا شرابی مل گیا انہیں، بس وہ پھر لگا لی انہوں نے، معلوم ہے ایسا ہو گیا، وہ سب رہ گیا جو کچھ تک ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، عقل کو خرابی، ایسی لت ہے یہ اصل میں۔ اور وہاں تو یہ تھا کہ وہ شراب معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، آخری درجے میں شراب کے رسیہ تھے وہ، ہر چیز میں شراب، ہر چیز ذکر ہوتا تھا شراب کا، شاعری ہوتی تھی شراب کی، دعوتیں ہوتی تھی شراب سب سے پہلے، ہر چیز، اور شراب کی قسمیں اتنی بنانا، بزنس شراب کی، مین شراب کی تھی، یہ ہوا کرتے تھے وہاں پر۔ لیکن اسلام کا کمال ہے کہ کیسا مزاج بنایا، کیسا رفتہ رفتہ۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی جو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ پھل ہیں کھجور اور عناب، انگور وغیرہ، جن سے تم نشے کی چیز شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسنا بھی بناتے ہو، اچھا رزق، کھانے پینے کی اچھی چیز ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ جو ہے وہ شراب رزق حسنہ نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے گندا رزق ہے، خراب رزق ہے، کہہ دیا دل میں ایک بات کھٹکا دی کہ شراب وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فطرتیں بنائی ہیں، مزاج بنائے ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ ایسے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو چیزیں حرام ہونے والی تھی جاہلیت میں ہی وہ ان کی طرف نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب کے پاس نہیں گئے، اللہ کو تو معصوم بنایا ہی جاتا ہے نبی کو تو۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ بت پرستی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شراب نہیں پیتے تھے بالکل، جاہلیت کے زمانے میں بھی انہیں شراب سے کراہیت تھی اور نفرت تھی، ایسے بعض تھے۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی وَمِن ثمرات النخیل تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بس انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شراب حرام ہونے والی ہے، میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے اللہ کو۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان تو محبت کا نام ہے نا، اللہ کی محبت کا۔ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ادنا ناپسند چیز سے بھی ناپسند۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے آتے ہم لوگ، تو حافظ طیب تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، تو کہنے لگے کہ وہ جو ہے جماعت ثانی کی بات چل رہی تھی، دوسری جماعت جو مسجد میں کر لیتے ہیں کیا ہے، تو آپ نے حضرت مفتی محمود صاحب نے کہا کہ فقہاء نے لکھا ہے مکروہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ دو مکروہ کے ہیں، تحریمی کا مطلب یہ حرام کے قریب مکروہ ناپسند، اور تنزیہی کا مطلب ہلکا مکروہ ناپسند۔ تو کہنے لگے ارے بھائی مکروہ کے معنی ناپسند ہے، اب یہ ناپسند کیسی ہے یہ پوچھنا، محبت ہے تو ناپسند ہے تو ہو گئی ناپسند، بس کافی۔ تو کچھ لوگ اس معیار کے تھے کہ وہ جیسے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا نازل ہوئی کہ تم شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی بناتے ہو، تبھی چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت شریفہ جو ہے وہ ہوا یہ کہ شراب ایک دعوت کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، تو شراب پیا کرتے تھے، دعوت میں شراب ہوئی، شراب کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں گئے تو قل یا امام کو جس کو کھڑا کیا قل یا ایھا الکافرون، جب بہک جاتا ہے عقل کو خراب کر دیتی ہے نا شراب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، یہ جو سوال تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ تھے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ شراب کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے، دعا مانگتے تھے۔ یہ پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو وہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا آیت نازل، یہ پھر دوسری آیت یہ شریفہ نازل ہوئی، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو ہے دوسری وہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی تو اس میں شراب پی گئی خوب، اور شراب پی کے وہ نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور نماز میں پڑے ہوئے تو ہوش آواز تو رہے نہیں، قل یا ایھا الکافرون کو کیسے الٹ پلٹ کر کے پلٹنا والا۔ تو ولا آیت شریفہ نازل ہوئی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار ہمارے دربار میں مت آؤ ہم سے ملنے جب تم نشے میں ہوش لائق نہیں ہو رہتے، تمہیں ہوش آواز تو رہتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بری چیز ہے بھائی، اللہ کے دربار میں جانے کے لائق بھی نہیں، تو بہت سے لوگوں نے اسی وقت چھوڑ دی، اسی وقت چھوڑ دی۔ پھر حضرت اللہ جو ہے وہ پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ اللہ کے نبی کے دربار میں، یا نبی اللہ میں شراب کے بارے میں بتائیے،
کچھ بتائیے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، تو آپ بتائیے کیا جو ہے فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، بڑا نقصان ہے، نقصان بڑا ہے. ومنافع للناس، کچھ نفع بھی ہیں. مثلا تھوڑا سا غم غلط ہو جاتا ہے، شراب پیا تو بعض لوگ کہتے ہیں مزہ سا آ جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے. بعض دفعہ تھوڑا بہت دوا کے طور پر استعمال کرنے میں، بعض دفعہ بعض علاجوں دواؤں کا علاج بھی ہوتا ہے شراب لگانے میں، شراب اس سے. پھر ایک مالی منفعت بھی ہوتی ہے کہ آدمی شراب کا کاروبار کرے، کھینچے تو روزگار بھی تھوڑا بہت حاصل کر سکتا ہے، حکومتیں آبکاری کے اس میں وہ کر سکتی ہیں، تو کچھ منافع ہیں. ایسے جوئے میں بھی کبھی کبھی آدمی کو نفع بھی ہو جاتا ہے کبھی، لیکن نقصان زیادہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو ہے وہ جو ہے برا ہے، اس کا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے اس کے نفع کے مقابلے میں. تو بہت سے لوگوں نے اسے ابھی چھوڑ دی، لیکن چونکہ حرام نازل، انہوں نے کہا اچھا تو جو خرابیاں بتائی ہیں شراب میں، جوئے میں، وہ حرام تو نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے اب ان چیزوں سے بچیں گے جو شراب کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک دعوت تھی کہ ایک صحابی نے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی وہاں تھے، اور وہ شراب کا دور چلا، اور شراب کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے سعد بن ابی وقاص نے ایک نظم پڑھی جس میں انصار کی تو ہے ہجو کی اور ان کی جو ہے مہاجروں کی تعریف. نشے میں تھے تو اپنا شعر کہہ دیا، شعری ذوق اور ادب تو بہت تھا، فی البدی ہوتے تھے شعر ان سے، تو وہ شعر کہہ دیا. تو ایک انصاری نے جس نے دیکھا تو اس نے ایک اونٹ کی ہڈی سر کی لے کر جبڑے کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر مار دی، اور جس سے آپ کا خون ہو گیا سر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ شراب کے بارے میں واضح کر دیجئے، شراب کے بارے میں واضح کر دیجئے. تو پھر وہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ لوگوں تو جو ہے یہ خمر میسر والازلام جو ہے اور تیروں پر یہ جوا جو کھیلتے ہو، تم شرطیں لگاتے ہو، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں. فاجتنبوہ، تو کیا تم نہیں بچتے؟ فعلاً تم انتہون، تو کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، عید کی طرح خوش ہو گئے، انتہینا انتہینا یا اللہ، انتہینا یا اللہ، ہم رک گئے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اور بلا شبہ شیطان تمہیں کیا کرتا ہے کہ تمہارے اندر تمہارے اندر جو ہے بغض و عداوت شراب کی وجہ سے، شراب سے اور جوئے کے واسطے سے تم میں باہر خانہ جنگی اور بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شراب کی مضرتیں بیان کی ہے اور جوئے کی برائی بیان کی ہے، جوئے کے نقصانات بیان کیے ہیں، اس میں پہلے آپس کا بغض و عداوت. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے شیطان اس کی وجہ سے. اور نماز سے اور ذکر سے روکنے کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے اور انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کے لیے آپس کا بغض، آپس کی نفرت، جو چیزیں اس لیے وہ اس کے مقابلے میں کہ آدمی جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور نماز سے رک جائے، اس سے بڑا نقصان ہے، یہ اس سے مقدم ہے یہ نقصان. اس لیے وہ چیزیں جو بغض پیدا کرنے والی، عداوتیں پیدا کرنے والی ہیں، دوریاں پیدا کرنے والی ہیں، آپس میں لڑائی کرنے والی، ان سب کو آخری درجے میں ناجائز اور حرام اور گناہ قرار دیا ہے اس نے. تو پھر ایسا بنا مزاج، ایسا بنا وہ جو اتنی رسیہ تھی شراب کی قوم، اتنی رسیہ تھی شراب کی قوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے پاس شراب کے مٹکے اور مشکے ہیں وہ فلاں جگہ جمع کر دے. تو لوگوں نے اکثر نے تو چاک کر کے بہا دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی. پھر محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی بارش ہوا کرتی، وہ ریت میں بس گئی، نیچے ریتیلے علاقہ تھا، تو جب بھی بارش ہوتی تھی سالوں تک شراب کی بو آتی تھی. پھر انہیں کرائیت ہوتی تھی، متلیے ہونے لگی انہیں، جو شراب کے اتنے رسیہ تھے شراب یاد نہیں آئی ان کو. ایسا ماننے کا مزاج اسلام نے بنایا کہ انہیں راز نہیں آئی، بلکہ جب شراب کی بو آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے بارش سے.
یہ ہوتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا جہاں جس نے دیکھا وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منگوائی تھی وہ کچھ لوگوں نے جمع کر دی ان کی تعمیل میں. تو پھر آپ آئے اور مشقیں کاٹ کاٹ کے ان کو بہایا اور کچھ اور صحابہ سے کہا کہ ان کو بہا دو. یہاں تک ہوا کہ ایک صحابی سارا اپنا سرمایہ بیچ کر شام گئے شراب لینے کی. شام ایک بہت قیمتی اور بڑی مقبول مدینے کی شراب بکا کرتی تھی. اب جب انہیں معلوم ہوا راستے میں کہ اس طرح ہے تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر رکھ دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا نبی اللہ میں شراب کا کیا کروں؟ کہا کہ اسے چاک کر کے بہا دو. تو سارا سرمایہ اس میں لگا دیا تھا, اسے بہا دیا 1 منٹ کے تاخیر کے بغیر. ایک اور صحابی وہ شراب کا پورا کو لے کر آ رہے تھے, لشکر اونٹوں پر سوار تھا. راستے میں ایک یہودی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں شراب حرام ہو گئی ہے تو انہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں گئے ہیں اور بہت قیمتی شراب اور بہت سارا سرمایہ لے کر آئے تجارتی مال شراب کا. تو جا کر ان سے کہا کہ بھئی تمہارے یہاں تو شراب حرام ہو گئی ہے, تم مجھے بھیج دو. نہیں, شراب حرام ہو گئی ہے تو شراب بیچنا بھی حرام ہو گئی ہے, شراب نکالنا بھی حرام ہو گئی ہے, شراب کے وہ جو ہے برتن بنانا بھی حرام ہو گئی, میرا یقین ہے. تو انہوں نے کہا دیا بھئی تمہیں تو معلوم نہیں ابھی کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو. ایک یہودی کی خبر پر شراب کو انہوں نے وہ کر دیا. ایسے جوئے کے سلسلے میں بس یہ مجھ کو برا اس میں, چونکہ جوئے میں بھی نفع تو تھوڑا بہت ہوتا ہے, کبھی کبھی آدمی جیت جاتا ہے تو کچھ مل جاتا ہے, لیکن اکثر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جوا کھیلنے والے ہمیشہ بیکاری اور اپنی سرمایہ بربادی کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہا کرتے ہیں یا نبی اللہ شراب تو عقل کو بھی خراب کرتی ہے اور مال کو بھی برباد کرتی ہے. یا نبی اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کچھ حکم بتا دیے, شراب کے بارے میں ہمیں حکم بتا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز بخشا تھا کہ بہت سی وہی اور چیزیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آتی تھی اور خواہش ہوتی تھی کہ یہ وہی کے حکم آ جائے تو اچھا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہی سے ان کی رائے کی اور ان کی خواہش کی تائید فرما دیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو یہ جوا اور شراب یہ ایسی ہیں اور یہ ام الخبائث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام. اس لیے فرمایا گیا اب شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آدمی شرابی بھی ہو اور ایمان بھی ہو, اس کو شراب کے ساتھ نشے کے 70 سے زیادہ نقصانات ہیں. اس میں ادنا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. پھر اس کو اتنا سخت بنایا اور شراب پر غرمت اور شراب پر حدیں قائم کی, لیکن پہلے مزاج بنا دیا. مزاج بنایا تو اس کے صدقے میں یہ ماننے والے ایسے بنے. ابھی سن 60 کی دہائی میں یہ ہے نبوت کی شان. نبی جو اصلاح کرتا ہے وہ پائیدار اصلاح ہوتی ہے, اور دوسرے ریفارمر اصلاح کرتے ہیں وہ چونکہ انسانی فطرت سے ناواقف ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل لڑاتے ہیں اور اپنی عقل کے حساب سے کرتے ہیں, تو عقل میں تو کمی ہے. لیکن نبوت سے جو استفادہ کی ہوئی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے وہ انسانی فطرت کے لیے مؤثر ہوتا ہے. سن 60 کی دہائی میں امریکہ میں بہت سے اسکالر اور دانشوروں نے یہ طے کیا کہ بھئی یہاں شراب کی بڑی مضرتیں ہیں, نقصانات ہیں. تو اس وقت امریکہ کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ شراب کی برائی پر ایڈورٹیزمنٹ میں اس میں خرچ کیا گیا, اور بعد میں شراب کے حرام کرنے کا, شراب کے ناجائز کرنے کا قانون پاس ہو گیا, پاس ہوا وہاں پر. تو یہ ہوا کہ اس دوران جب شراب کو غیر قانونی قرار دیا گیا, امریکہ میں پہلے کے مقابلے میں دگنی شراب بنی اور بکی, دگنی شراب بنی اور بکی. مجبوراً وہ قانون واپس لینا پڑا, لیکن اللہ کے نبی کا قانون وہاں رہا. تو کیسے رسیہ تھے وہ شراب کے, ان کو وہ کر دیا. شراب یہ یقیناً انسان کو برباد کرنے والی ہے. کہیں میں نے کسی بزرگ کے اس میں ایک آیت سنی تھی کہ وہ کوئی ایک لالا بنیے لوگ, تاجر جو تجارت سے بہت سی چیزیں ملنے کو مل جاتی ہیں. اس لیے تجارت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق کے 9 حصے تجارت میں ہے, 1 حصہ تمام پیشوں میں. ایک دوسری روایت میں رزق کے 18 حصے تجارت میں, 2 حصہ تمام پیشوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے امتی جب روزگار کی طرف متوجہ ہو تو تجارت کو ترجیح دے. اور بلا شبہ یہ ہے کہ جو قوم تجارت کو ترجیح دیتی ہے وہ اقتصادیات اور اکانومی پر ان کا ہو جاتا ہے, قبضہ ہوتا ہے. جس کا اکانومی پر اور مالیات پر قبضہ ہوتا ہے, چاہے کرسی پر وہ ہو نہ ہو, چلتی انہی کی ہے. اڈانی امبانی کی مرضی سے ساری پالیسی بنتی ہے, چونکہ تجارت پر ان کا ہولڈ ہے. اس طرح ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے جو قومیں پنجابی ہیں, ہمارے یہاں قریشی ہیں, یہ ملک لوگ ہیں, تجارت کرتے ہیں. تجارت میں آدمی تھوڑے سے وقت میں وہ پیسے کما لیتا ہے جو دوسری چیزوں میں بہت زیادہ اس میں نہیں کما سکتا.
تجارت کی کہ اس لیے نیک اور ایماندار تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو تاجر بڑا اسے بہت، چونکہ مسلسل بہت سے تجربات تجارت سکھاتی ہے، اس لیے تو ایک لالا تھا، وہ لالا تھے، وہ ان کے بیٹے تین بیٹے تھے، اور تینوں کو جو ہے وہ لت لگ گئی. ایک کو جوئے کی لگ گئی اور ایک کو شراب کی لگ گئی. پیسہ بعض دفعہ ماں باپ کا کمایا ہوا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غلط طریقے سے کمایا ہوتا ہے تو اولاد اس کو ضائع کرتی ہے. یہ بھی عام طور پر دیکھا ہے. ہو سکتا ہے لالا الٹا سیدھا کس طرح کماتا ہو. تو اور ایک کو زنا کی لگ گئی، کوئی طوائف کے پاس جاتا تھا. تو اس نے لالا نے ان سے یہ بات کہی کہ جب وہ مرنے لگا لالا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ کہا، بیٹا میں تو جا رہا ہوں مگر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو اسے بلایا پہلے، جس کو جو ہے وہ جوا کھیلتا تھا. ان سے کہ بیٹا دیکھ، جوا تو کھیلنا، جوا کھیلنے کو تو میں منع نہیں کرتا تجھے، لیکن تو پکوں کے ساتھ کھیلنا، اس کا مجھ سے وعدہ کر. یہ کچوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا، پرانوں کے ساتھ کھیلے گا. اس نے کہا کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں. پھر دوسرے کو بلایا، بیٹا تجھے شراب کی لت ہے، شراب چھٹ بھی نہیں سکتی، لیکن میری یہ ہے کہ تو رات کو پینا جا کے، رات سے پہلے مت خریدنا کبھی بھی، دیر رات خریدنا اور وہیں جا کے پینا، مجھ سے وعدہ کر. اس نے وعدہ کر لیا. وہ تیسرا جو طوائفوں کے پاس جاتا تھا، اس سے کہا طوائف کے پاس جانا کہ ابھی دن میں مت جانا بلکہ صبح سویرا جانا، وعدہ کر مجھ سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے جوا کھیلنے، باپ کا انتقال ہو گیا تو جوا کھیلنے والا وہ گیا جوئے، اس میں جو ہے تلاش کرتا رہا. وہاں ایک جگہ جوا کھیل رہے تھے لوگ، ہزار 100 کے نوٹوں سے. بھئی تم بہت پکے ہو، پرانے ہو گئے. نہیں ہم تو ابھی لگے ہیں، پکے تو وہاں ہیں آگے. تو وہ پھر آگے گیا، آگے دیکھا تو وہ لوگ 100 کے نوٹوں سے کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا بھئی تم ہو پکے؟ کہ نہیں پکے وہ نہیں ہے، پکے تو ہمارے استاد آگے ہیں. وہ 50 کے نوٹوں سے کھیل رہے تھے. ان سے پوچھا کہ اچھا اور آگے کہاں ہیں؟ کہ لیکن تم ہو سب سے پکے پرانے؟ کہ نہیں ہمارے استاد تو آگے ہیں، وہ 10 کے نوٹوں سے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہو بڑے؟ نہیں وہ استاد تو ہمارے آگے ہیں، وہ سکوں سے کھیل رہے تھے، 1 روپے کے سکوں سے اور ریزگاری سے. اچھا کہ تم ہو سب سے پرانے؟ کہ نہیں استاد تو ہمارے وہ ہیں، استاد الاساتذہ. وہاں دیکھا تو وہ ٹھیکروں سے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم پکے ہو؟ کہ ہاں ہم ہیں، استاد ہیں. کہ تم ٹھیکروں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کہ پہلے ہم ہزار سے کھیلا کرتے تھے، وہ لٹا دی ساری جائیداد تو پیسے نہیں ملے، قرض بھی ملنا بند ہو گیا، بیویوں کو گروی رکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. لت لگی ہوئی تھی کہ آج نفع ہو جائے، یوں ہو جائے گا. تو پھر ہم نے 100 کے قرض لے کر 100 سے کھیلنا شروع کیا. قرض دینا بند کر دیا لوگوں نے، تو 50 اپنی تسلی کے لیے 50 بھی ملنا شروع ہوئے، تو 10 بھی ملنا شروع ہوئے تو ریزگاری سے. اور اب ہمارے پاس نہیں ہے تو دل چاہتا ہے تو ہم لوگ ٹھیکروں سے کھیل کر اپنا وہ کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، سب بیچ دیے، اولاد بھی گروی رکھ دی. اوہو جوا اتنی خطرناک چیز ہے. اس نے کان پکڑا کہ میں جوا نہیں کھیلوں گا. پھر وہ گیا، شراب پینے والا سارا دن بے چین رہا کسی طرح. رات کو گیا، اس نے دیکھا کہ جو شراب خانے کے باہر کوئی نالے میں پڑا ہے، یوں نہ منہ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسے گر رہا ہے، لوگ اسے کھینچ رہے ہیں، پیروں کے بل کھینچ کے اسے وہاں ڈالنے ہیں سڑک پہ، کوئی کرنے. شراب پی کے ایسی حالت ہو جاتی ہے، میرا بھی یہی حال ہو جاتا ہوگا. تو اس نے توبہ کی. پھر صبح کو وہ انتظار کرتا رہا، بے چین تھا اپنی طوائف سے ملنے کے لیے. تو وہ صبح کے وقت گیا، وہ وہاں جا کر دیکھا اس نے، تو وہ طوائف جو میک اپ کر کے اتنی حسین لگتی تھی، صبح کے وقت میں ایسی لگ رہی جیسی ڈائن ہو. اس سے تو میری بیوی کتنی اچھی ہے، کتنا ہے، تو یہ اتنے پیسے میں اس پر ضائع کرتا ہوں، کیا حال ہے. تو اس نے توبہ کی. تو یقیناً یہ جرائم ایسے ہیں، اگر آدمی عقل نہ ہو، اگر عقل، کیونکہ یہ چیزیں عقل کھو دیتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جب میدان محشر کے سوالوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہ یا نبی اللہ ہماری عقل تو ٹھکانے ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا ہاں عقل ٹھکانے ہوگی. جب سوال کیا جائے گا تم سے وہاں میدان محشر میں تو عقل تو ٹھکانے ہوگی. کہاں کہ عقل ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. اور جو چیزیں عقل پر پانی پھیرتی ہیں وہ انسان کے لیے بالکل تباہ کرنے والی ہیں. تو یہ جوا بھی اور شراب بھی، لیکن کیسا حکیمانہ نظام اسلام کا. قربان جائیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. پھر آگے اگلا سوال پھر وہی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. پہلے ایک اور سوال تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کر، کس کو. پہلے بتایا کہ یہ اپنے والدین پر اور قرابین پر، قرابت داروں پر اور مسکینوں پر اور یتیموں پر، راستے پر.
یہاں کیا ویسلونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ آپ کہہ دیجیے جو بچ گیا ہے، جو ضرورت سے زیادہ کا ہے، کیا پوچھتے ہیں آپ سے خرچ کے بارے میں، تو ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کرو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ اس طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. بعض لوگ صحابہ نے ایسا کیا کہ جو کچھ بھی تھا سب خرچ کر دیا، گھر والے بہت پریشان ہوئے، اس کے بعد یہ سوال کیا گیا، یہ بھی ہے. تو یہ بھی تھا، تو بس ایک خاص بات کہہ دی کہ اپنے خرچ سے بچا کر جو زیادہ ہے اسے خرچ کر دو. ایسا نہ ہو کہ تم پھر سوال کرتے پھرو، بھیک مانگتے پھرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم ایسا مت کر دینا کہ پورا ہاتھ کھول دو سب، کہ بالکل فقنے فقال ہو جاؤ. اور ایسا نہ بھی نہ ہو کہ بغل سے لگا کے رکھو، خرچ ہی نہ کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو خرچ کے سلسلے میں. یعنی اپنی ضرورت کا، اپنا خرچ کا روک کر. اور یوں بھی اسلام نے کیا ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، کہا اپنی ذات پر خرچ کر. یا نبی اللہ ایک اور دینار ہے، کہا وہ اپنی بیوی پر خرچ کر. کہا یا نبی اللہ ایک اور دینار ہے، وہ اپنے بچوں پر خرچ کر. ایک دینار اور ہے، پھر اپنے عقل سے کام لا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عقل سے کام لا. لیکن اسلام یہ ضرور ہے سخاوت کی بڑی تعریف کرتا ہے، خرچ کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہو. اور بخیل اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، بندوں سے دور ہے، اگرچہ وہ تہجد گزار ہو. جو بخیل ہے، بخل اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے. سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں جو ہے اسلام اس کو پسند کرتا ہے. لیکن اب یہ یہاں پر ایک معیار بتا دیا بھائی تمہاری ضرورت سے زائد. اب ضرورت الگ الگ کسی کی ہے. ضرورت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آدمی الگ الگ بڑھتی رہتی ہے ضرورت کسی کی کچھ. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں دنیا کی چیزوں کا کب تک محتاج بنوں گا، بس سب چھوڑ دیتا ہوں میں. بس ایک پیالہ لیا انہوں نے اور ایک تکیہ لیا اور لے کے چل دیا کہ میری ضرورت کا یہ سب کچھ ہے. تو تھوڑی دور آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اوک سے پانی پی رہا تھا اس طرح. لیکن پیالہ تو میرے پاس ہے، میں اس کا بھی کیوں محتاج بنوں، اس کو پھینک دیا. پھر وہ دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے نیچے ایک شخص تکیہ بنائے، ہاتھ کو لیٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا تو یہ تو میرے پاس تکیہ بھی اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو پھینک دیا، میری ضرورت کے لیے میرے پاس کافی ہے. اب ان کی ضرورت اتنی تھی، کسی کو ضرورت ایسی ہوتی ہے، الگ الگ طرح کی ہوتی ہے نا. جیسے معیار بنتے رہتے ہیں اللہ کے بندوں کے، اسی کے لحاظ سے ضرورت مختلف ہوتی رہتی ہے اور ضرورت سے زائد بھی مختلف ہوتا رہے. اب اپنا جتنا چاہے وہ کر لے آدمی، معیار جتنا چاہے وہ کر لے. جیسا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا پھر وہ صدیق اکبر کی طرح کہ جو ہے سب لے آئیں گے، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، یہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا لیا ہے، آدھا چھوڑا ہے، یہ معیار الگ الگ ہوتا ہے. حضرت وہ تھے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک بندے اللہ والے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم خلفاء میں تھے، لیکن ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی. اور جذب میں بعض دفعہ عجیب باتیں کرتے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے سیدھے، تو جو اچانک جو ہے اس بات پر بڑا ناز سا آیا کہ اللہ میاں مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا مجھ سے تعلق ہے ذرا. تو اللہ کی محبت اور اللہ کے اس میں ذرا اترانے لگے. تو کہنے لگے کہ ندا آئی کہ شبلی کیا، لوگ مصافحہ کر رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، بڑے عقیدت مند بھی تھے لوگ. تو میرے اللہ کی محبت میں لوگ چیم رہے ہیں، میرے اللہ کی محبت، لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں میں اللہ سے میرا تعلق ہے، میں اللہ کا رجسٹرڈ دوست ہوں، اس پر ناز کر رہے تھے. تو ندا آئی کہ شبلی جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے تو، اگر ہم تیری راز ظاہر کر دیں اندر کا تو کوئی تجھے تھوکے بھی نہیں. تو کہنے لگے اللہ اگر میں آپ کا راز ظاہر کر دوں تو کوئی آپ کو سجدہ نہ کرے. تو جو خدام تھے وہ ڈر گئے اور وہ کہنے لگے حضرت یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، کیسا ایسا، یہ تو کفریہ کلمہ ہے. کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شبلی اگر تیرا راز ظاہر کر دیں تو کوئی تھوکے بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ میاں میں آپ کا راز ظاہر کر دوں کہ آپ کتنے غفور الرحیم ہیں اور کتنا معاف فرمائیں گے تو کوئی سجدہ ہی نہیں کرے گا، میرے اللہ تو سب کو معاف کر دیں گے. یہ عجیب غریب تھا ان کا. ایک دفعہ ان پر کفر کا فتویٰ لگ گیا اور یہ ہوا کہ جب مرتد ہو گئے تو قتل کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، چلو تو قاضی کے یہاں مقدمہ ہوا. تو قاضی نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ 500 درہم پر کتنی زکوٰۃ ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا 550. قاضی کو کہا 550. 500 درہم پر زکوٰۃ کتنی؟ 550. انہوں نے پوچھا 550 کیوں؟
کہ ایک بندے کے لیے جو اللہ کو راضی سمجھتا ہو، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، زمین پر رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، تو اللہ کے بھروسے پر بے اعتمادی کر کے 500 درہم جمع کیے، یہ مومن کی شان نشان نہیں، اس لیے فوراً جلدی سے جلدی خرچ کرنا چاہیے، اور 50 جرمانے کے خرچ کرنے چاہیے کہ توکل کے خلاف کیوں کیا، 50 جرمانے خرچ کرنے چاہیے۔ تو یہ شبلی کا یہ حال تھا، الگ الگ حال ہیں، اس لیے کہہ دیا قل العف، بس اپنی ضرورت سے زیادہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں۔ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یتیموں ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، حکم دیا کہ مال قریب بھی مت جاؤ یتیم کے، بچوں بہت یتیم کے مال کھانے پر بڑی سخت وعیدیں اور بڑی سخت وہ آئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جن کے یہاں یتیم پلا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یتیموں کی بڑی فضیلت تھی، بہت یتیموں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کا بڑا خیال کر، یتیموں کے والی آپ کو سمجھے جایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ گھر جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہو، یتیم اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو۔ یہ جو یتیم خانوں کا کنسپٹ ہے یہ اسلامی نہیں ہے، یتیم خانے میں کسی یتیم کو بھیج دیں گے تو اور احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، اپنے گھروں میں یتیم پلنے چاہیے، اپنے بچوں پر ترجیح دے کر، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اور یہ تو ہر صحابی کوشش کرتا تھا کہ یتیموں کو پالیں، جس کے ماں باپ نہ ہو، باپ نہ ہو، یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو سر پر، اور یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سلسلے میں جو ہے بڑی بہت ہی یتیموں کا دل رکھنے، اس میں کتنی حساسیت سکھائی، کتنی حساسیت سکھائی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا نبی اللہ میرا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بہت دنوں سے، وہ 3 دن سے غائب ہے، بڑی مشکل میں پیدا ہوا تھا شادی کے بہت دنوں کے بعد اور غائب ہے، ماں کا حال تو دیکھا نہیں جاتا، ساری رات روتی ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، آپ دعا کر دیجئے میرا بچہ خیریت سے واپس آ جائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ایک برابر کے ایک اور صحابی بیٹھے سامنے بیٹھے ہوئے اور ان کہنے لگے یا نبی اللہ ان کے بیٹے کو تو ہم جانتے ہیں، وہیں تو رہتا ہے، بہت خوبصورت بڑا پیارا بچہ ہے، پورے محلے کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں فلاں باغ سے آیا ہوں، وہاں کھیل رہا تھا تو میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، یہ سننا تھا۔ تو باپ جس کا 3 دن سے بچہ غائب ہو تو آدمی کتنا پریشان ہوگا، تو وہ دوڑ لیے، دعا ہوا تو بھول لیے کہ اللہ کے نبی سے دعا کو بھی کہا ہے، دعا کو کہنے سے ظاہر ہے اللہ کے نیک بندوں سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دعا کو کہا اور اللہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اللہ ان کی ایسی لاج رکھتے ہیں ان کے گمان کی وجہ سے۔ تو وہ تو نبیوں کے سردار تھے، فوراً مل گئے، دعا کو کہا اور مل گیا بچہ، یوں سمجھیے ایسا۔ تو وہ دوڑے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ایک صحابی سے کہا کہ ان کو بلاؤ، واپس بلایا، بہت جلدی ہے یا نبی اللہ 3 دن سے غائب ہے، خیال ہوا وہ باغ سے نکل گیا تو پھر نہیں ملے گا، ماں کا کیا حال ہو جائے گا، اس لیے جانا۔ کہا تمہیں جانے سے نہیں روکتا، بس میں یہ کہتا ہوں کہ تم جب جا رہے ہو وہاں پر تو وہاں تم جب جاؤ تو بہت سارے بچے کھیل رہے ہو سکتا ہے وہاں اس باغ میں، تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا۔ تو کہا یا نبی اللہ میں تو یا بنیا ہی کہتا ہوں، بہت عرب بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اور یا بنیا بہت ڈوب کر کہتے ہیں، میرے لال، میرے جگر بیٹے، میرے بیٹے، بیٹا میرا، بہت ہی محبت سے لہجہ ایسا ہوتا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تم 3 دن کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، تو محبت سے بیٹا کہو گے تو اس کا ننھا سا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کاش میرے سر پر بھی کوئی باپ کا سایہ ہوتا تو مجھے محبت سے بیٹا کہتا۔ اس لیے نام لے کر بلانا اپنے بیٹے کو، وہاں بیٹا مت کہنا بہت سے بچوں کے سامنے۔ اتنی حساسیت یتیم کے سلسلے میں سکھائی، تو صحابہ نے آخری درجے میں احتیاط کرنا شروع کی، جن کے یہاں یتیم پل رہے تھے اور یتیموں کا مال بھی تھا، ان کا باپ کا وراثت میں تھا، ان کے وہ کرتے تھے، تو ان کی ہنڈیاں الگ کر دی، بالکل کھانا پینا الگ کر دیا، وہ کھانا بچتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، اتنے ڈرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اگر تم اصلاح اور تم خیر خواہی کے لیے کر رہے ہو تو اس میں خیر ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم خیر خواہی کے ساتھ، ان کی ہمدردی کے ساتھ، اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اگر خیر خواہی کے، اگر تم الگ برتن بناؤ گے، الگ وہ کرو گے، ایک تو نفسیاتی طور پر ان کو غلط سا اثر پڑے گا، وہ گھر کے فرد کی طرح رہیں گے نہیں، دوسرے یہ ہوگا کتنی مشکل ہو جائے گی، تمہیں مشکل میں پھنسانے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْأَصْلِ، اللہ خوب جانتے ہیں مفسد اور مصلح کو، کون بری نیت سے کر رہا ہے اور کون جس کو لوٹنا ہو، جس کو یتیم کا مال کھانا ہو تو الگ ہنڈیا کر کے بھی لوٹ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، جس کو ان کو دینا ہو، ان کے ذرا صحیح طریقے سے وہ کرنا ہو، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے، کہتے کہ بھئی الگ الگ رکھو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، زبردست ہیں یعنی طاقتور ہیں، جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور حکیم بھی ہیں، ان کا ہر فیصلہ ہر حکم حکمت پر ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے مال کے سلسلے میں، تمہاری نیتوں کو صحیح کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کو صحیح کرنا ہے، کہ تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یتیم کا مال یتیم کو کھلانا ہے، یتیم کا کھانا نہیں ہے، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، یتیم سے لوٹنا نہیں ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے، یہ مقصد بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین حنیف کی اور دین رحمت کی ایک ایک حکم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ۔